آئی جی سندھ اس وقت کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. ہے پورا شہر ہے، ہم ہیں پولیس والے، لیکن یہ کیوں ہوا سدباب اور کون اس میں اگر انوالو ہے نہیں ہے کیا ہے، یہ چیز ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم جب تک اس کا تہیہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. یہ میں آپ کو چند چیزیں جو آپ نے بات کی اس میں تھوڑا سا میں اس کو کور کرنا چاہوں گا. پہلے تو معذرت کہ مجھے کورٹ میں جانا پڑا جہاں پہ میں بھی ڈیلے ہو گیا. پھر بعد میں آپ نے جس طرح بتایا کہ یہاں ہم نے سیپریٹ چھوٹی سی سیٹنگ کی ہے. بات ایک دو چیزوں کی ہوئی، اس میں ایکسٹورشن کی بات ہوئی. تو ایکسٹورشن میں پولیس کی اس وقت ٹیم سب سے زیادہ متحرک ہے کراچی میں. ایک مخصوص علاقے سے ایکسٹورشن پر آوازیں نکل رہی ہیں، ایک مخصوص کمیونٹی میں وہ چل رہا ہے جس کا نام بھی آپ نے لیا، جو سمت کاٹھیاواڑی ہے اور کھتری کمیونٹی ہے، وہ وکٹمس بھی ہیں اور انہی میں سے ہی زیادہ مسئلے اٹھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی شہر میں اس پہ میں بتا دوں کہ آپ کو کہ پرچے تقریباً ٹوٹل جو آپ نے رجسٹر کروائے وہ 50s میں تھے، 54 یا 57 پرچے تھے. ان میں 44 حل ہو چکے ہیں، لوگ پکڑے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں. ٹوٹل 72 ایکسٹورشنسٹ کو ہم پکڑ چکے ہیں، جن میں سے 9 کو مارا جا چکا ہے اور تقریباً 12 کے قریب ہے میرے خیال میں جو زخمی حالت میں گرفتار ہے. اور انشاءاللہ آج اور کل بھی آپ ایک کیس پہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ کو خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کیس کو سالو کرنے کے بڑے قریب ہیں. اس میں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ریڈ وارنٹس جو پولیس کا کام تھا، جو خاص طور پہ ان کے مین لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں سے اس کو چلا رہے ہیں اس ریکٹ کو، ان کے خلاف 4 جو ہیں مین، ان کا ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے. ہم پولیس یہ اور ریڈ وارنٹ یہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے لینا پڑتا ہے، جس میں FIA کے تھرو ہم اپروچ کرنا پڑتا ہے انٹرپول کو، تو انٹرپول کے ریڈ وارنٹ سے. اور اس کے لیے اتنا پیپر ورک اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب ہم کر کے سکسیزفلی یہ ریڈ وارنٹ آبٹین کرنے میں کامیاب ہوئے. تو وہ ابھی پوری دنیا کے مجرم ہیں، پوری دنیا کے جہاں پہ بھی انٹرپول کام کرتی ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے. ایران کے ساتھ لیکن یہ جنگ کی حالات کی وجہ سے میرے خیال میں ڈیلے ہو گیا. لیکن ابھی میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ فیڈرل لیول پہ یہ موفا کرے گی زیادہ کام، انٹیریئر کرے گی. فیڈرل لیول پہ پراونشل لیول پہ جو کام ہونا تھا وہ زیادہ ہم نے کر لیا، اور وہ جب آ جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی تو یہ مسائل آپ دیکھیے گا ایک دم سے نیچے آ جائیں گے. لیکن میں نے جس طرح زیرو ٹالرنس ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اس فورم کے تحت بھی آپ کو، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہیں بلڈرس ہیں، تو میں ان کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فورم کے ذریعے آپ برائے مہربانی کوئی بھی اطلاع ہو ہم تک پہنچائیں، انڈیویجولی پہنچائیں. جاوید عالم اوڈھو آئی جی سندھ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اہم خبر، پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، جس میں ایرانی سفیر نے پاکستان ایران 2 طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا. خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کے حل کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہیں. بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے. پاکستان ایران کے ساتھ مختلف ترجیحی شعبوں میں روابط مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے. ایرانی سفیر نے کہا کہ حالیہ اعلیٰ سطحی دوروں کے بعد 2 طرفہ ادارہ جاتی میکانزمز کے تحت تعاون میں پیش رفت ہوئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی. ایرانی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں. پاک ایران مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ ایران سے تعلقات جامع انداز سے بڑھانے کے لیے سنجیدہ عزم سے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر داخلہ نے خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی اور اہم پیغام پہنچایا. پاک، سعودی عرب، ترکی مشترکہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا. اس سے قبل وزیر داخلہ نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی.
اور دکھ کی خبر آ رہی ہے باب المندب سے، جہاں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں، 1 زخمی ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا تجارتی جہاز پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ کی ریاست میں پاکستانی سفارتخانے کو میتیں واپس لانے اور زخمی شہری کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر پلوشہ خان پریس کانفرنس کر رہی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیلٹ پیپر اور سیکیورٹی تمام وقت کے لیے مکمل طور پر موجود تھی۔ آئین اور قانون کے مطابق پولنگ کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کا ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ شہریوں کا اپنا قانونی حق ہے۔ اگر ووٹر اپنی مرضی سے کہیں ووٹ نہیں ڈالتا تو یہ بھی اس کا اپنا ایک اظہار ہے، اور وہ اگر ایبسٹین کرنا چاہتا ہے ووٹ ڈال کر تو کوئی قانون پاکستان کا اس کو زور زبردستی سے پولنگ اسٹیشن تک لا کر ووٹ نہیں ڈلوا سکتا۔ اگر کہیں بائیکاٹ ہے اور لوگوں نے اپنی مرضی سے بائیکاٹ کیا ہے تو قانوناً اس عمل کو کاسٹ شدہ ووٹ کو 0 شمار کر کے نتیجہ مرتب کرنا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ الیکشن وہاں منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ پولنگ ایجنٹس نے موقع پر ہی فارم 47 پر یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہے کہ عملہ موجود تھا لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، اور جب یہ بات آفیشلی قانونی طور پر جو ہے یہ فارم پر درج ہو چکی ہے تو قانون کی نظر میں یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ اس پروسیس کو اب دوبارہ انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ ری پولنگ صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہے جب ٹھپا مافیا ہو، جب سامان کی جو ہے چھینا جھپٹی ہوئی ہو، یا کہیں تشدد ہوا ہو، یا ایسی صورتحال بن گئی ہو لا اینڈ آرڈر کی کہ وہاں پولنگ میں رکاوٹ آئی ہو، یا تو وہاں دوبارہ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ووٹر نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو وہاں دوبارہ جو ہے الیکشن کروانا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ووٹر کی جو مرضی ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور وہاں کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو جب اپنی شکست نظر آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے واضح برتری حاصل کر لی تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ان کی جو اس وقت تک وہ ایک کلیم کر رہے ہیں، اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے عوام کی کیسے جرأت ہوئی کہ وہ 9 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ نہ کریں۔ تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کو کبھی کبھی ہضم کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ عادت ڈالیں اور جن 9 اسٹیشنز پر بائیکاٹ ہوا ہے اس کو مانیں۔ عوام نہیں ووٹ دینا چاہ رہے، ہم مان رہے ہیں تو آپ بھی مانیں۔ ہم نے انہی حالات میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس نے واضح برتری حاصل کی ہے، تو لہٰذا یہ کڑوی گولی آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اور اگر مسلم لیگ نون کا یہ ہم مان لیں جواز جو ہے یہ جس کو پوسٹ پول دھاندلی کی ایک نئی شکل ہے، تو پیپلز پارٹی نے ثبوتوں پلوشہ خان سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔